اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز آیت نمبر 77 سے ہوتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداً کچھ عرصے کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ جب ان پر جہاد یعنی کفر اور ظلم سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، تو یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے۔ اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے گا وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جب تک روزہ اور نماز کا حکم تھا اس وقت تک تو وہ پکے مومن بنے رہتے تھے۔ اب جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا ہے تو ان کے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ فرمایا یعنی کہ یہ جو پائیدار زندگی ہے اور اس کی فنا پذیر آسائشیں ہیں، ان آسائشوں کے لیے ابدی زندگی اور اس کے لازوال انعامات کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اور اس دنیا کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار جو ہے وہ راستے میں کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت کریمہ میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں۔ اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو اے رسول یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتی۔ اب یہاں پر جو بروج کا لفظ استعمال کیا گیا، بروج کا واحد برج ہے، اور وہ بلند عمارت جو دور سے نمایاں ہوتی ہے، یعنی قلعہ یا کوئی قصر وغیرہ۔ تو یہاں پر جو مشیدہ کا لفظ استعمال، اس کا معنی بھی مضبوط بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہو کر نامردی اور بزدلی دکھانا عقل مندی نہیں ہے۔ تم اپنے بچاؤ کے ہزاروں سامان کر لو، موت آ کر رہے گی۔ پھر فرمایا کہ منافقین ہی کا ذکر چلا رہا ہے، یعنی ان کا شیوہ یہ ہے کہ اگر جنگ میں فتح ہو یا عام حالات خوشگوار ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر ان کی اپنی کمزوری سے پسپائی ہو یا غلہ گراں ہو جائے یا باغات اچھی طرح نہ پھیلیں تو اس وقت سارا الزام اللہ کے رسول پر دھرتے ہیں کہ ان کی بے تدبیری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یا ان کے اور ان کے صحابہ کے ایسے سبز قدم آئے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں عقل کے اندھو، ہر کام کا فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، تو میرے محبوب پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ تو یہاں پر مولانا دریا آبادی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ من عند اللہ کہنا، جب وہ کوئی بات ہوتی تھی نا اس کو من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے کہنا، بطور حمد نہیں تھا بلکہ بطور محاورہ وہ زبان سے ادا کرتے تھے۔ جیسے اردو میں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو تقدیری فیصلے ہیں، یہ تقدیری امور ہے، لیکن حقیقت میں وہ پھر بھی اللہ رب العزت سے اس بات پر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا مقصد ہے کہ وہ یہ بات صرف ایک جملے کے طور پر منہ سے نکالتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔
اے انسان اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر۔ جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیرے اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ اب یہ آیت کریمہ آیت نمبر 79 ہے، جس میں فرمایا وما اصابک من سیئات فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، جس کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا ہے۔ اب یہاں پر جو خطاب ہے وہ نوع انسانی کے ہر فرد کو کیا جا رہا ہے۔ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد کیا ہے کہ آپ کی امت اس سے مراد ہے۔ یعنی پہلی آیت میں فرمایا کہ کل من عند اللہ، یعنی ہر چیز، سکھ اور دکھ، آرام، تکلیف، خوشحالی، تنگی، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں یہ اشارہ ہے کہ سکھ، آرام اور خوشحالی تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، اور دکھ، تکلیف اور تنگی وغیرہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ بظاہر ان آیتوں میں تضاد کا گمان ہوتا ہے، اس لیے دو مختصر سے فکروں میں علامہ بیضاوی نے اس کا جواب دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان کروں گی ان کے قول کا، یعنی ہر کام کا موجد حقیقی تو اللہ ہی ہے، لیکن آرام اور خوشحالی کا باعث اس کا احسان ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندے کا امتحان بھی لیا جائے کہ وہ اس انعام پر کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف اور رنج کا باعث انسان کی جو اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کی واضح مثال آپ کو غزوہ احد میں ملے گی، کہ جس میں مسلمانوں کو بہت سارے مسائل کے ساتھ دوچار ہونا پڑا۔ تو اگرچہ اس کا موجد تو رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن پہاڑی درے پر متعین دستے کی جلد بازی اس کا سبب بنی تھی۔ تو دوسرے جو ہیں وہ بیجوں کی طرح انسان کے اعمال پر بھی اپنے مخصوص برگ و بار رکھتے ہیں، یعنی کہ انسان کو ہر کام کرتے وقت اس کے انجام پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے، یعنی کہ انسان کو جب تکلیف پہنچے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اگر خوشحالی ملے تو وہ اپنی تربیت، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے کرو جب خوشحالی ملے تو سمجھو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ پھر آگے چل کے فرمایا ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت، کوئی وطن اس سے مستثنا نہیں، سب کے لیے آپ ہی ہادی اور مرشد ہیں۔ جب یہ بات واضح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور رسول کی تشریف آوری کی غایت ابھی بتائی جا چکی ہے، اللہ لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اب کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تو تسلیم کرے اور آپ کی اطاعت سے منحرف ہو؟ تو ان آیات میں دو راز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود کا شیوت ہے کہ بعض آیات جو ہیں وہ تورات جو ان کی ہوائے نفس کے مطابق ہوتی تھی انہیں مان لیا کرتے تھے، اور پھر دوسری آیات کا جو حسب منشا جو مطلب تھا اس کا گھڑ لیتے تھے۔ تو لیکن یہاں پر جو امر واضح کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ قرآن نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کو بار بار اتنا دہرایا ہے قرآن پاک میں کہ قرآن کو اللہ کی کتاب یقین کرنے والے کے لیے سنت نبوی سے انحراف کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انحراف کرنے والوں کے سارے دروازے یہاں پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ اے حبیب اس حقیقت کی صداقت پر خود خدا گواہ ہے کہ تو اس کی ساری کائنات کا ہادی مرشد ہے، اور ایسے گواہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے منکرین کا انکار کرنا کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور ان حالات میں اسلام کا غالب آنا اور دشمنان اسلام کا ہی کچھ مدت بعد اس کی ناموس اور عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے بڑی روشن دلیل ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کتنا کھول کر بتا دیا گیا کہ اللہ کا مطیع جو ہے وہی ہے جو اس کے رسول کا مطیع ہے، یعنی کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو لاکھ یہاں پہ کوئی دعویٰ کرے اطاعت الہی اور اتباع قرآن کا، وہ جھوٹا ہے جب تک اللہ کے رسول کریم کی سنت پر کاربند نہ ہو، اس وقت تک وہ جھوٹا ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ
فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان امر کی طرف لوٹا دیتے ہیں، تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کے پیروی کرنے لگ جاتے۔ اب یہاں پر جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ یہ جو کتاب ہے، کتاب کے حوالے سے کہ یہ کتاب 23 سال کے عرصہ دراز میں نازل کی گئی۔ اب منافقوں کا جو یہ رویہ تھا کہ بظاہر تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ اطاعت و تسلیم کا اقرار کرتے تھے، اور پردہ کے پیچھے جو ہے وہ مختلف قسم کے پردے کے پیچھے جال بنا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کارسازی کا کرشمہ دنیا بھر نے دیکھا کہ دشمنوں کی ساری سازشیں جو ہیں وہ کمزور ثابت ہوئیں، اور جو فتنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے بپا کیا وہ خود ان کی ہلاکت اور رسوائی کا باعث بنا۔ اور منافق جن کے طرز عمل اور دوزخی پالیسی کا ذکر چلا آ رہا ہے، نہ وہ سچے دل سے حضور کی رسالت کے قائل تھے اور نہ ہی قرآن کو کتاب اللہ یقین کرتے تھے، اس لیے تو وہ اس مخمصے میں ہمیشہ گرفتار رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ہوتا تو ان پر عیاں ہوتا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العزت کا کلام ہے، اس طرح وہ اس تذب و ذب میں سے نجات حاصل کر لیتے۔ پھر اگلے میں جو آیت نمبر 83 جو میں نے جس کا ترجمہ پڑھا، اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے، یعنی کہ یہ کتاب جو 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی اس میں تضاد و اختلاف کی بو تک نہیں، یہ وہ ہنگامہ خیز اور پر آشوب عرصہ ہے جس میں اسلام کے ماننے والوں اور خود اس کی دعوت کو شدید قسم کے مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے گئے، عقیدت و محبت کے پھول بھی برسائے گئے، ایسے حالات بھی رونما ہوئے کہ ظاہر بین نگاہوں کو یقین ہونے لگا کہ چراغ حق جو ہے وہ ابھی بجھنے والا ہے، اور ایسا دور بھی آیا کہ اس چراغ کو پھونکے مار مار کر بجھانے والے پروانہ وار اس پر تصدق ہونے لگے۔ صلح بھی اور جنگ بھی، فتح بھی اور پسپائی بھی، خوف بھی اور امن بھی، ہر قسم کے حالات جو ہیں وہ روح پذیر ہوئے۔ تو ان حالات میں جو ہے یہ کتاب نازل ہوئی، اور اس میں ایک ایسی آیت کی بھی نشاندہی نہیں کی جا سکتی جس سے اس اسلام کے اصول میں کسی قسم کا کوئی تضاد کا شائبہ ہوتا۔ تو اب یہاں پر یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی حصہ دوسرے حصے سے فروتر نہیں ہے، معنی اور حقائق کا سمندر ہے جس کی لہروں میں آویزش نہیں، جس کی ہر موج اور ہر قطرے کا رنگ اور بو لیے ہوئے ہے، اس سے بڑھ کر اس کے کلام الہی ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو کفار کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری، اور پھر مسلمان مسلسل ایسے حالات سے زندگی بسر کرتے رہے جنہیں جا بجا طور پر زمانے جنگ کہا جا سکتا ہے۔ ہر دن ہر لہجہ جو ہے حملہ ہو سکتا تھا۔ ایسے ہنگامی حالات میں غلط افواہوں اور بے بنیاد خبروں کا پھیلنا جو ہے ایک قدرتی امر ہوا کرتا ہے۔ اگر ان افواہوں کو روکا نہ جائے تو صورتحال جو ہے بڑی سنگین ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان معاشرہ بھی کئی ایسے کمزور دل اور بعض بیمار دل افراد تھے اس میں موجود کہ کوئی بات کانوں تک پہنچی اور اسے سارے شہر میں مشہور کر دیا، جس سے طرح طرح کے نقصانات کا اندیشہ تھا۔ اس لیے اس سے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی کہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرو، یا تم میں جو صاحب عقل اور دانش ہیں اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس کے متعلق مناسب اقدام کریں۔ جب عام دنیا اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے روک دیا گیا تو آپ خود سوچیں کہ دین کے امور کے جو بد نظمی ہے وہ کب برداشت کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے مسلمانوں کا فرض ہے کہ حرص و ہوا کے بندوں کی تقلید نہ شروع کر دیا کریں، بلکہ اپنے دینی امور میں فقط ان علماء کی طرف متوجہ ہوں جن کا علم، فضل، زہد، تقوی، دینی بصیرت جو ہے وہ بے داغ ہو، دوسروں سے سب سے زیادہ مختلف ہوں۔ پھر آگے چل کے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک حرد المؤمنین، پس اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے،
کہ آپ کو اپنے جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا اور آپ مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھاریں۔ عجیب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا، جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں یہ چیز بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جب باطل حق سے برسر پیکار ہو تو آگے بڑھو، خواہ آپ تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ تو چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ الفاظ اسی حکم کی تعمیل معلوم ہوتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باخدا میں کفار سے ضرور لڑوں گا خواہ میری گردن جدا ہی ہو جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کار خیر میں اس کا کوئی معاون بھی نہ ہو تو اکیلے اس کام کو شروع کر دینا چاہیے، ساتھیوں کو نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ یہاں پر امام راغب جو ہیں وہ وضاحت کرتے فرماتے ہیں، یعنی کسی اچھے یا برے کام میں کسی کے ساتھ اس طرح شریک ہو جانا کہ اس کی اعانت اور تقویت پر اپنا پورا زور صرف کر دے، اس کام کے نتائج میں بھی اپنے آپ کو برابر شریک سمجھے، اور اس توضیح کے پیش نظر آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو شخص حق کو صداقت کے علم بردار کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیتا ہے اور اپنا تن من دھن اس مقصد کی کامیابی کے لیے وقف کر دیتا ہے، وہ ضرور اپنے قائد کی طرح اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح جس نے اپنی صلاحیت اور وسائل کو باطل کے سرغنوں کے حوالے کر دیا اور فسق و فجور کو فروغ دینے میں ان کا ہاتھ بٹاتا رہا تو وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔ اور اس آیت کا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کسی مشکل میں کسی بھائی کی امداد کرنا، اس کے حقوق کی بازیابی کی صحیح کرنا، اس کو نفع پہنچانا اور اس سے کسی کی تکلیف کو دور کرنے میں کوشاں ہونا، بشرطے کہ اس سے کسی غیر کی حق تلفی نہ ہو، تو یہ اچھی سفارش ہے اور اس پر سفارش کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ اور اگر ایسی سفارش کی جس سے کسی کی حق تلفی ہوئی یا کسی پر ظلم ہوا تو یہ بری سفارش ہے اور سفارش کرنے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اب یہاں پر جو بات سب سے زیادہ سمجھنے والی وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کسی ایسے قائد یا کسی ایسے عظیم شخصیت کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ دین کا کام کرنے والے اور دین کو سر بلند کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں، تو جو اللہ رب العزت ان کو مقام عطا فرمائے گا ویسا ہی مقام جو ہے وہ ان کے قائد جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے نیک لوگوں کا انتخاب کرے اور ایسے نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرے تاکہ وہ جو بھی نیک کام کریں اس کا اجر بھی ہمیں ملے اور ہم ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں۔ اب یہاں پر اگلی آیت کریمہ ہے کہ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ سے بات میں زیادہ سچا کون ہے۔ یہاں پر رکوع نمبر 11 جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ سلام دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا فرض ہے، اور سلام کا جواب دینے کے قرآن حکیم نے 2 طریقے سکھائے ہیں، یا تو وہی الفاظ دہرا دو جن سے تمہیں سلام کیا گیا ہے، یا ایسے الفاظ کا اضافہ کرو جو محبت اور تکریم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے جواب دو۔ تو باہمی محبت اور پیار کے جذبات کو تر و تازہ کرنے کا یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے، اور جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے تو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس پر عمل کرو تو آپس میں محبت اور پیار پیدا ہو جائے؟ خود ہی فرمایا ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کرو۔ دنیا میں جتنے آداب ملاقات رائج ہیں سب کو دیکھو، ملاقات کا وہ طریقہ جو آپ کو قرآن نے سکھایا ہے اس کا جواب نظر نہیں آئے گا۔ یہاں پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم سلام دے تو اس کے وہی الفاظ اس کے جواب میں اس کو دہرا دو۔ یہاں پر آیت رکوع نمبر 11 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ
اللہ اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی تو رکوع نمبر 12 میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔